اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے جو گندم کی خریداری کے بارے میں جو پروگرام کیا تھا، اس میں نے بہت ساری باتوں کی نشاندہی کی۔ دیکھیں، اگر اسٹیٹ جو ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنے ملک پر اگر گہری نظر نہیں رکھتی کہ ملک میں کن کن چیزوں کی ضروریات کتنی ہے اور کہاں سے آئے گی۔ اب یہ ایک نیا موضوع سامنے آیا ہے کہ سابقہ نگران حکومت نے یوکرین سے اتنی گندم خرید لی تھی کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا سال میں گندم کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ صورتحال تھی تو کسانوں سے پہلے بات کی جاتی، اپنے ذخائر دیکھے جاتے، اپنے گودام دیکھے جاتے کہ یہ جو گندم ہم بو رہے ہیں اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ نگران حکومت میں جن لوگوں نے یوکرین سے یہ ایل سی کھولی تھی گندم کی، اس میں کئی ارب روپے کا وہ لوگ منافع لے گئے ہیں۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم نے ان لوگوں کے بارے میں مقدمات بنانے اور تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کسانوں کا کیا، ان کسانوں کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے کہ ان کو رول دیا گیا ہے؟ آج لاہور میں مال روڈ پہ کسانوں نے ایک احتجاج کیا۔ احتجاج کے لیے وہ لاہور پہنچے، کہاں کہاں سے آئے، کن حالات میں بیچارے پہنچے۔ دیکھیں، حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ ان کی آواز سنیں، ان کے مطالبات سنیں اور ان مطالبات پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ حکومت پنجاب نے اپنی پاور استعمال کی ہے۔ کن کے بارے میں؟ کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی پورے سال کی جو کمائی ہے وہ اجڑ رہی ہے، اور ان پہ مال روڈ پہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے؟ جو ان کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچے ہیں۔ حکومت جھوٹی ہے، حکومت غلط بیانی کرتی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں گندم کا بیج لینا، کھاد لینا اور پانی کے وسائل پیدا کرنا، یہ کس حد تک مہنگے ہو چکے ہیں۔ وہ آپ سے جو ریٹ مانگ رہے ہیں 5,000 کا، وہ ظلم نہیں کر رہے آپ سے، آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے اب تک نہ انہیں باردانہ دیا ہے، نہ آپ کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس بینکوں میں کوئی پیسہ ہے کہ گندم کی خریداری کر لی جائے۔ آخر کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ کسانوں کے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہی کسان آنے والی فصل جو گندم کی ہو، آنے والے سال میں اس کو نہ بوئیں۔ کس کا نقصان ہوگا؟ عوام کا ہوگا، اسٹیٹ کا ہوگا، لوگوں کا ہوگا۔ آپ حکمران ہیں، آپ ہوں نہ ہوں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں اگر پنجاب حکومت نے اپنی نالائکی سے کام لیا اور اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہ مسئلہ پنجاب حکومت کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جن کے گھر جل رہے ہیں، جن کی فصلیں جل رہی ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کی سال کی کمائی جا رہی ہے، تو وہ کسان چپ کر کے بیٹھیں گے؟ یہ نہ ہو کہ یہ کسان تحریک جو ہے ایک بڑی تحریک بن جائے اور حکومت پنجاب کے لیے وبال جان بن جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ اپنے مشیروں کو اکٹھا کرے، کیونکہ دیکھیں، اسمبلی میں بھی اکثریت جو ہے وہ کسان لوگ ہیں، زمیندار ہیں۔ ان کے مالی معاملات اگر خراب ہوں گے
تو وہ کسے نقصان پہنچے گا؟ وہ ان کی ذات کو نقصان پہنچے گا، وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت کو سنبھال لیں۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس قضیے کو نپٹا دیں، اور بہت سارے قضیے ملک میں اٹھ رہے ہیں اور جو انتہائی نازک ہے، جنہیں حکومت کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں، حکومتی مشیران، وزراء اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کسانوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں آپ کی بچت ہے اور اسی میں صوبے کی بچت ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔